حضرات مسلم اقوام کو 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز میں ایک گھمبیر مسئلے کا سامنا رہا۔ یہ مسئلہ تھا انتہا پسندی، یا جس نے بعد میں عسکریت پسندی کی شکل اختیار کر لی، جس کی وجہ سے مسلم اقوام کو سعودی عرب سے پاکستان تک بہت سفر کرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سماج جو جنگ سے دور ہو، وہاں زبان پنپتی ہے، ایک پختہ زبان سامنے آتی ہے، اس زبان سے ادب جنم لیتا ہے، اس ادب سے ثقافت اور آرٹ یعنی آرٹ اینڈ کلچر جڑا ہوتا ہے۔ وہاں چونکہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، امن ہوتا ہے، تو ثقافت کے ساتھ ساتھ تجارت یا معاشی ڈھانچہ جنم لیتا ہے۔ اب جہاں بھی انتہا پسندی یا عسکریت پسندی آئے گی، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ گروہ جو اسے لیڈ کر رہا ہے عسکریت پسندی کو، وہ زبان کے، آرٹ کے، ثقافت کے اور تجارت کے اس ڈھانچے کو چیلنج کرے گا، کیونکہ اس کا طرز عمل، اس کی طرز فکر، اس کا طرز زندگی یکسر مختلف ہے، وہ جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ بنیادی طور پہ امن کے دور سے جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں استقامت ہوتی ہے وہاں آرٹ اینڈ کلچر اور تجارت جنم لیتی ہے، اور جہاں عسکریت پسندی ہوتی ہے وہاں ان چیزوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یا یہ چیزیں بے حد کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چیز ہے جو ہم نے 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کے آغاز میں دیکھی، کیا کوئی ادیب جو 18ویں صدی میں پیدا ہوا اور 19ویں صدی کے آغاز میں دنیا سے چلا گیا خاموشی سے، اس چیز کو پریڈکٹ کر سکتا تھا، اس چیز کی پیشگوئی کر سکتا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں کیفکا کی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ کیفکا اس چیز کو پریڈکٹ کر دے کہ آنے والے برسوں میں، کئی عشروں بعد، کچھ اقوام میں ایسی عسکریت پسندی اور انتہا پسندی جنم لے گی جو زبان کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کی تجارت کو چیلنج کرے گی؟ بلکہ ٹھہر، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1919 میں ایک ادیب جو بیمار تھا، گمنامی کا شکار تھا، تنہائی میں مبتلا تھا، ایک ایسا افسانہ لکھے، ایک ایسی کہانی لکھے جو یہ پریڈکٹ کرے کہ ان عسکریت پسندوں کو جو گروہ سپورٹ کریں گے، جو ان کی حمایت کریں گے، جو انہیں اسلحہ فراہم کریں گے، بعد میں یہ گروہ انہی افراد کے، انہی ڈھانچوں کے، انہی حکومتوں کے خلاف جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ گروہ بعد میں انہی کو چیلنج کریں گے جنہوں نے انہیں تشکیل دیا یا تشکیل دینے میں معاونت کی، مدد کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بالخصوص 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز میں مسلم دنیا میں جن لوگوں کو انقلابی، حریت پسند، آزادی پسند، مجاہد کا نام دیا گیا، بعد میں انہی کو اپنے لیے خطرہ ٹھہرایا گیا، ان تنظیموں سے فاصلہ پیدا کیا گیا۔ اور اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، افغان وار کے حوالے سے، طالبانائزیشن کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، سعودی عرب، عرب ممالک، بلکہ افریقہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ریاستوں نے ایسے گروہوں کی حمایت کی، انہیں اسلحہ فراہم کیا، انہیں شیلٹر دیا، بعد میں وہ گروہ انہی مراکز کے لیے یعنی حکومتی مراکز کے لیے چیلنج بن گئے۔ اور ایسا ہی پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے کہ 1919 میں کیفکا نے ایک کہانی لکھی جس کا نام تھا این اولڈ مینuscript، یعنی کہ ایک قدیم دستاویز، جس کے اندر صرف 2 صفحات میں اس پوری صورتحال کو کمال مہارت سے بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ شاید کیفکا اس عہد کا سب سے متعلقہ ادیب ہے، اور بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے باسیوں کو تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی اور ہماری کہانی بیان کرتا ہے، دھتکارے ہوئے، کچلے ہوئے لوگوں کی کہانی بیان کرتا ہے، ان کی کہانی بیان کرتا ہے جن کی کہانی کوئی نہیں سننا چاہتا۔ یہ افسانہ آپ ضرور پڑھیں، یہ کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دوں گا۔ مختصراً اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک چوک کی کہانی ہے، جہاں کچھ تاجر بیٹھتے ہیں، اور وہ تاجر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں آ کے بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کی زبان الگ ہے، جن کا کلچر الگ ہے، جو الگ ڈھب پہ بات کرتے ہیں، الگ ڈھب پہ کھاتے ہیں، ان کے پاس بے پناہ طاقت ہے۔ اور اس طاقت سے جو تاجر ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی چیزوں کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں، طاقت کی زبان۔ اور چوک پہ جو لوگ موجود ہیں، جو چوک پہ قابض ہو چکے ہیں یا اپنی اتھارٹی قائم کر چکے ہیں، اب وہ محل کی سمت دیکھ رہے ہیں، وہ محل کی خواہش میں یہاں آئے ہیں، چونکہ وہ مرکز پہ غلبہ حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ایک مسئلہ جو مسلم اقوام کو درپیش تھا، یعنی انتہا پسندی، جس سے عسکریت پسندی کا جنم ہوا، جس سے آغاز میں سپورٹ کیا گیا مگر بعد میں اس سے دوری اختیار کی گئی، اور آج وہی انتہا پسندی، وہی عسکریت پسندی خود ان ممالک کی حکومتوں کے لیے، مراکز کے لیے، ان ریاستوں کے لیے خطرہ بن گئی، چیلنج بن گئی، اور اب ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ افسانہ صرف 2 صفحے کا ہے، انگریزی اسکرپٹ میں نے کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دیا ہے، بآسانی آپ اردو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کا ترجمہ شاید دستاویز کے نام سے صغیر ملال صاحب نے کیا تھا، اب اسے بھی تلاش کیجیے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کے حالات، ہندوستان کے حالات، افغانستان کے حالات، عرب ممالک کے حالات میں کیا مماثلت ہے، اور یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ ایک ادیب جو بیماری میں گمنامی میں مر گیا، بھلا دیا گیا، اس نے اس چیز کی پیشگوئی کر دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ کیفکا سب سے اہم ہے، اسے پڑھیں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، جلد ملیں گے، ٹیک کیئر۔